سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیض حمید کو سزا سنائی۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ثابت ہوا۔ فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی بھی ثابت ہوئی۔ الزامات میں اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا ہے۔ کارروائی کے دوران ملزم کو تمام قانونی حقوق اور اپنی پسند کی دفاعی ٹیم فراہم کی گئی۔ مجرم کو فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر اپیل کا حق حاصل ہے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ ملزم کی سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے، آمین۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی ہے۔ قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ فیض حمید نے اپنی اتھارٹی کو غلط استعمال کیا۔ سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ثابت ہو گیا ہے پاکستان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ فیض حمید نے سیاست بھی کی اور بغاوت بھی کی۔ فیض حمید نے پاک فوج، جمہوریت، عوام کے ساتھ غداری کی۔ یہ پہلا تاریخی کیس تھا جو منطقی انجام تک پہنچا۔ سہولت کاروں کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کوئی فوجی بھی بغاوت کرے گا تو اسے بھی سزا ہوگی۔ لندن ہائی کورٹ نے یوٹیوبر عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم۔ لندن کی عدالت نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ جرمانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عادل راجہ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرے۔ تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی۔ جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد، بلا ثبوت اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ پنجاب الیکشن، مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج سے متعلق تمام بیانیے جھوٹے تھے۔ عادل راجہ کے الزامات کا مقصد شخصیت کشی تھا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بھارتی پشت پناہی میں پاکستان میں دہشت گردی جاری ہے۔ پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا۔ فوج پاکستان ملک کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ نفرت انگیز متنازع بیان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت خطے میں عدم استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ 2,800 کشمیری غیر قانونی بھارتی جیلوں میں قید ہیں۔ بھارتی حراست میں ایک کشمیری خاتون کی داستان دل توڑ دینے والی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسلام آباد اور پشاور حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد افغانستان کو فراہم کیے گئے ہیں۔ درآمدات اور برآمدات کی کسٹم کلیئرنس کے دورانیے کو مزید کم کیا جائے۔ وزیراعظم کی ٹیکس ٹو GDP شرح کی 11% کے ہدف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور کے حوالے سے ہفتہ وار جائزہ اجلاس۔ ٹیکس محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے ٹیکس نیٹ کو مزید وسعت دینے کی ہدایت۔ وزیراعظم سے چیئرمین وابڈا محمد سعید کی ملاقات۔ وابڈا سے متعلق دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکمانستان جائیں گے۔ عالمی فورم میں امن اور اعتماد میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ افغانستان دہشت گردوں ان کے پراکسی عناصر کے لیے پھر محفوظ پناہ گاہ بن چکا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا افغانستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل سے خطاب۔ کہا
افغان سرزمین سے پھوٹنے والی دہشت گردی پاکستان کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نے بھی ٹی ٹی پی کے افغان سرزمین پر ہونے کی تصدیق کی۔ افغانستان کی صورتحال کے تباہ کن نتائج خطے پر اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ ٹھوس شواہد ہیں، افغانستان میں دہشت گرد گروہ باہمی تعاون کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ افغانستان سے غیر قانونی تجارت اور ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکے۔ طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظات کے لیے اقدامات کرے گا۔ جنگ ختم ہو چکی، افغان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں۔ پاکستان پر افغان سرزمین سے حملے ناجائز قرار۔ افغانستان کے 1000 علماء اور مشائخ نے پاکستان کے درینہ مطالبے کی توثیق کر دی۔ کابل میں علماء اور مشائخ کانفرنس میں بڑی تعداد میں شرکت۔ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، افغان علماء کا مطالبہ۔ کہا عسکری سرگرمیوں کے لیے کسی کو سرحد عبور نہ کرنے دی جائے، اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو امارات اسلامی اس کے خلاف کارروائی کرے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کے ضمانتی مچلکے ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان اور ان کے وکلاء عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے قابل ضمانت وارنٹ اور ضمانت منسوخی کے نوٹس بھی جاری کر دیے۔ مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ علیمہ خان سماعت ملتوی ہونے کے بعد عدالت پہنچی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ غیر قانونی عمل ہے، آج لیٹ ہوئے تو غیر حاضری لگا دی گئی۔ واٹر کینن سے گھبرانے والے نہیں ہیں، بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ تحریک انصاف نے 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا نام سر فہرست۔ ارشد ایوب، ریاض خان، عاصم خان کا نام بھی فہرست میں شامل ہے۔ داہگل فیکٹری ناکے، گورکھپور اور گیٹ نمبر 5 پر عارضی چیک پوسٹیں بھی قائم کر دی گئیں۔ راولپنڈی میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 17 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ راولپنڈی میں جلسے جلوس، ریلیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ آئی ایم ایف نے 1.2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے طور پہ 1 ارب ڈالر جاری ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ ڈالر جاری کیے گئے۔ آئی ایم ایف نے 8 دسمبر کو پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی منظوری دی تھی۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن اور پاکستان منی مزدا گوڈز اتحاد کی پہیہ جام ہڑتال چوتھے روز بھی جاری۔ سرکل روڈ، بند روڈ اور رنگ روڈ پر تمام گوڈز دکانیں اور ملک بھر میں سامان کی ترسیل بند۔ لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ، بادامی باغ، اکبری منڈی سامان نہ پہنچ سکا۔ کراچی اور کوئٹہ میں بھی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال۔ منڈیوں میں پھل اور سبزیوں کے نہ پہنچنے سے قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے تاجر برادری سمیت شہریوں کو شدید مشکلات۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ابھی ہوا میں ہیں۔ گورنر راج غیر جمہوری طریقہ کار نہیں یا ان کا حصہ ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جب اقتدار سے نکالا گیا تو انہوں نے کاغذ لہرانا شروع کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو جمہوری طریقے سے نکالا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے خود اپنی سیاسی سپیس ختم کی ہے۔ ڈنڈوں کے ذریعے سیاسی سپیس حاصل نہیں کی جاتی۔ حکمرانوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ وفاق میں بیٹھے کرپٹ عناصر نے تاریخی طور پر 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی دورہ پشاور یونیورسٹی کے موقع پر طلبہ سے گفتگو۔ کہا کہ این ایچ پی کے تحت وفاق کے ذمہ خیبر پختونخوا کے 2200 ارب روپے سے زائد بقایا ہیں۔ بند کمروں کے فیصلوں نے صوبے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ امن قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ طلبہ صوبے کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔
पंजाब में ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर 16 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, मुल्तान और बहावलपुर समेत दीगर शहरों में ब्यूटिफिकेशन स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर जिला, शहर और कस्बे को ब्यूटिफाई किया जाएगा। खुले मैन होल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के कोयटा के स्पेनी रोड पर ज़ेर तामीर न्यू ट्रामा सेंटर का दौरा। सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान, सेक्रेटरी सेहत और सेक्रेटरी मवासिलात की तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का न्यू ट्रामा सेंटर की तामीराती रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मनसूबा अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक तारीखी पेशरफ्त है। न्यू ट्रामा सेंटर की तकमील से एमरजेंसी केसेस के मौसर इजाज की नई गुंजाइश पैदा होगी। बड़े शहरों में जदीद तिब्बी ढांचे की तौसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के इलाके सुधनोती में आज़ाद पतन रोड पर वैन दरियाए जहलू में जा गिरी। अफसोसनाक वाक़े में 14 अफराद डूब गए, 4 अफराद को बचा लिया गया। डीसी रावलाकोट के मुताबिक वैन गोहीरा से रावलपिंडी जा रही थी। मशरकी एशिया में कशीदगी बढ़ने लगी। चीन और रूसी फौजी मशकों के जवाब में अमरीकी न्यूक्लियर बमबार तैयारों की जापानी तैयारों के हमरा सी ऑफ जापान पर परवाजें। जापानी महकमा दिफा ने जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और अमरीकी अफवाज की तैयारी की तस्दीक करते हुए बताया कि 2 अमरीकी B-52 तैयारों और 3 जापानी F-35 स्टेल्थ और 3 F-15 तैयारों ने मुश्तरका परवाज की। गुज़िश्ता रोज़ चीनी और रूसी बमबार तैयारों ने मशरकी चीन सी और मगरबी पैसिफिक में मुश्तरका परवाजें की थी। यूक्रेनी सदर ने इंतखाबात के लिए अमेरिका का दबाव गैर ज़रूरी करार दे दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन की पार्लियामेंट के साथ इंतखाबात और कानूनी अमूर पर बातचीत की गई, मगर अमेरिका दबाव ना डाले। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर आला एहलकारों के साथ यूक्रेन की तामीर नौ के मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। दूसरी जानिब यूक्रेनी बहरिया का रूस के शैडो फ्लेट के टैंकर पर हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंकर को शदीद नुकसान पहुंचा।